لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی میرے پاس حدیث ہے کتاب الرقاق سے، معارف الحدیث. ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. رواہ احمد، ترمذی و ابن ماجہ. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر منکر کو اللہ ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا. تو اس حدیث سے جو اہمیت آ رہی ہے اس کی تشریح میں کیا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے نہ ماننے والوں کافروں منکروں کو دنیا سے جو کچھ مل رہا ہے اور جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ خوب مل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا ایک نہایت ہی حقیر اور غیر اہم چیز ہے، بے قیمت چیز ہے. اگر اس کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ عز و جل ان باغیوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. چنانچہ آخرت جس کی اللہ کے نزدیک قدر و قیمت ہے وہاں کسی دشمن خدا کو ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا. یہ یعنی جنرل عام فہم بات اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم کسی کے دشمن ہو جائیں تو کیا خیال ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے. ہماری امیڈیٹ جو قطع تعلق ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم جو اس کے ریسورسز ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح اس کو بند کیا جائے. ویسے بھی عام زندگی میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جائے تو پہلے جو دینے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، جو اس کو سپلائی دے رہا ہے اس کو روک لیتا ہے. تو دیکھیں کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، حقیر چیز ہے. اسی لیے دنیا کے خزانے اللہ نے کافروں کے لیے منکروں کے لیے کھول دیے ہیں. ٹھیک ہے، تمہاری دنیا میں جو کچھ ہے ایک مختصر سی زندگی ہے. مسلمان آج کل کی جو خاص طور پہ نئی نسل ہے وہ کمپیریزن کرتی ہے کہ جی ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور وہ منکر ہیں، اور پھر وہ اور بڑے غلط طرز پہ چل کر اور غلط سفر شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں کس قسم کی زندگی گزاری. طارق جمیل صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک انتہائی یعنی مالی طور پہ دنیاوی طور پہ ایک انتہائی کمزور زندگی دی، تاکہ آنے والی جو امت ہے اس میں جو انتہائی کمزور سے کمزور ترین بھی ہوگا نا، اس کو اگر حوصلہ حاصل کرنا ہے تو وہ امام الانبیاء کی زندگی کی طرف نظر دوڑا لے. کیا کوئی آج کل آپ کو اتنا غریب ملے گا کہ اس نے 3 دن کھانا نہ کھایا ہو؟ آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی بھی ایسا غریب نہیں ملے گا کہ وہ کہے جی میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا کہ آپ نے کئی دن کھانا نہ کھایا. تو اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں دنیا کی حقارت کی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے اور آخرت کی اہمیت بھی ہمارے دل میں ڈال دے کہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ 45 سے. جی 4 آیات ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم.
جی ہاں جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، واو کیا ہے جی؟ ہاں جی عطف ہے، جڑ رہا ہے. کیوں عطف پتہ چل رہا ہے؟ ہاں جی کیوں؟ آگے یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، اور پیچھے بھی سارے ان کو امر مل رہے تھے، تو فعل امر ہے. حرف اصلیہ کیا ہے اس میں؟ عین واو اور نون، عین واو اور نون. ہاں جی کیا لکھا ہے میں نے؟ تستعینون. اس سے امر بناتے ہیں تو کیا نون ڈراپ ہوتا ہے؟ تا بھی ڈراپ ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا تو ہم حمزۃ الوصل لاتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں، آپ نے کہا ہم کہتے ہیں مادے کے حروف ہیں عین واو نون. عین واو نون، عین واو اور نون، اور یہ تا سین اور الف جو ہے وہ کیا ہے؟ تا تو مضارع کی علامت ہے، لیکن سین اور تا یہ باب کی علامت ہے. کون سا باب؟ استفعل یستفعل، استفعل یستفعل. اب یستفعل میں ڈالیں عین واو نون، فا کی جگہ پہ کیا آ گیا جی؟ عین، عین کی جگہ پہ واو، لام کی جگہ پہ نون. کیا بنا؟ یس یس تعوینو. کیا بن گیا جی؟ یس تعوینو. یہ اجوف ہے. اجوف کون سا ہوتا ہے؟ جس میں علت والے حروف درمیان میں آ جاتے ہیں. اب اجوف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پچھلا مادہ خالی ہو تو وہ اپنی حرکت کدھر بھیج دیتا ہے؟ پیچھے. اس نے عین کو دے دی، خود خالی ہو گیا. اب وہ خود پچھلے حرف کے حرکت کے موافق حرف میں بدل جاتا ہے. موافق کیا ہوتا ہے؟ واو سے پیچھے زیر ہو تو یا، واو سے پیچھے پیش ہو تو واو، واو سے پیچھے الف ہو تو الف، سوری زبر ہو، ہاں پیچھے کیا ہو؟ زبر ہو تو الف. تو یہ چینجز ہیں. اب یہ واو کس میں چینج ہوگا؟ کیا بن گیا جی؟ یستعینو. تستعینون جمع مخاطب کا صیغہ، انتم اس کا فاعل ہے. اس سے کیا بن گیا؟ امر الف استفعال باب والا اٹھا کے لے آئیں، اور اس کا مصدر بنے گا استفعال سے استعانتن. کیا جی؟ استعانتن، مدد. کیا جی؟ مدد، طلب کرنا. اس استفعال میں کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، طلب ہوتی ہے اس کے اندر ایک. تو استعینو، تم سب کیا کرو؟ مدد طلب کرو، مدد مانگو، مدد مانگو. اس لیے ہم قرآن میں کیا، قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ نستعینک، ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، تو اس سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب یہاں اگلا جر جا رہا ہے. اچھا اس کا فاعل کون ہو گیا؟ انتم، تم سب. با حرف جر. اب مدد جس چیز کے ذریعے چاہی جائے گی وہ با سے آتا ہے، یعنی کون سی وہ چیز ہے جس کو ہم پکڑ کے مدد طلب کریں، تو وہ کیا ہے؟ صبرن. صبرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی جی، صبر کا مطلب لغوی طور پہ ہوتا ہے رک جانا. کیا جی؟ رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا کسی بھی قسم کے رد عمل سے. یعنی ہمیں کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی تو میں کیا کروں؟ خود کو روک لوں. صبر کے نظم مراد کیا ہے؟ میں روک لوں. زبان سے میرے ایسے کلمات نہ نکلیں جو ناشکری کا اظہار کر رہے ہوں، میرے جوارح ایسے اعمال نہ کریں جو ناشکری کا اظہار کر رہے ہوں. صبر پہلا کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو حوصلے میں رکھنا ہے. مثال کے طور پہ، ویسے میں آپ کو میرے سامنے ایک آگے ایگزامپل،
مکہ مکرمہ جا رہا تھا عمرہ کے لیے، گاڑی میری پہلے بھی شاید آپ کو بتایا میں نے، گاڑی میری خراب ہو گئی، خراب بھی ایسی ہوئی کہ اس کا انجن جو لو آئل پریشر لو الارم آ گیا میقات کے مقام پہ. تو گاڑی اب حاضر بیگم بھی ساتھ تھی تو پریشانی تو تھی، اس سے زیادہ پریشانی کہ بھئی میرے ساتھ ایک فیمیل ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ہے، گاڑی بھی ہینڈل کرنی ہے. اب دو باتیں ساتھ ہینڈل کرنی ہے، اکیلے خود کو ہینڈل نہیں کرنا، اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب گاڑی کے ساتھ بیگم بھی ہینڈل کرنی ہے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ وہ ہماری مرہون منت ہوتے ہیں. تو گاڑی خراب ہوگی، پریشان. اس وقت خیر وہ پورا سلسلہ ایک لمبی شارٹ سٹوری ہے، اس کو کبھی بعد میں موقع ملا. تو جب میں تھوڑا بالکل بحال ہوا، نارمل ہوا، کچھ حوصلے میں آیا، عمرہ کر لیا، ہوٹل واپس پہنچ گیا، تو میں نے بیگم سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت گاڑی خراب ہوئی تھی، پریشان انسان ہوں، طبعی طور پہ پریشانی لازمی عمل ہے، تو تم نے میرے منہ سے کیا جملہ سنا؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو اب ریڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرے منہ سے کوئی ایسے کلمات تو نہیں نکل گئے. اس نے یہ کہا کہ نہیں آپ خاموش ہو گئے تھے، کچھ بات نہیں کی آپ نے. میں نے کہا بس ٹھیک، اس کا مطلب سیف سچویشن ہے. کیونکہ جب انسان بہت بڑی پریشانی میں گرتا ہے تو کیا ہے، چانس ہوتے ہیں کہ کہیں اس کے زبان سے کچھ ایسے کلمات نہ نکل جائیں. بہرحال تو وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو کس کے ذریعے؟ بِالصَّبْرِ، پہلے کام صبر کرو، پھر کیا؟ وَالصَّلَاةِ، صلاتن سے واو حرف عطف ہے با کے اوپر ہی، وہ با کا حرف جر کا اثر کیری ہو رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ رب العزت سے مدد مانگو، اسے مدد چاہو، وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سنے گا. علماء یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے، بزرگوں کا طریقہ بھی یہی ہے، سلف کا بھی، کہ جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو کیا کرتے؟ نماز قائم کرتے، بجائے اس کے کہ ہاں رونا پیٹنا. اور سب سے پہلا کام نماز، اللہ راستے آسان کر دے گا، کھول دے گا. پھر کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. ہاں جی، یہ اس کو کوئی حل کروائے. صحیح ہے، جملہ تھا ہی کبیرتن، مبتدا خبر مؤنث اور خبر مؤنث، وہ بڑی ہے. وہ کیا ہے؟ بڑی ہے. تاکید کے لیے لائے انا نے کیا کیا؟ ہیا کو نصب کر دیا. اس کا نصب کیا ہے؟ ہیا کا نصب ہا، انہا. اب یہ لام کون سا ہے؟ ہاں جی، لام بھی تاکید والا ہے. کیوں جی تاکید والا ہے؟ کیسے پہچانتے ہیں اس کو تاکید والا ہے؟ ہاں جی، رفع میں نہیں آتا. یوں کہیں گے کہ اس لام کا کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں، افیکٹ نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، کوئی افیکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے. تو لام تاکید جب آئے گا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کچھ چینج نہیں کرتا، اس کے اوپر آ کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. انا اور لام جب دونوں اکٹھے آتے ہیں تو لام کو دھکیلنا پڑتا ہے، اسے لام کو لام مزاحلقہ کہتے ہیں. پش کیا ہوا، کہاں؟ اگلی طرف ٹرانسفر کیا ہوا. اب دیکھیں ڈبل تاکید آ گئی، ضرور ضرور یقیناً وہ کیا ہے؟ بھاری ہے. وہ نماز پڑھنا بھاری ہے. کس پر؟ اللہ کیا ہے یہاں پہ؟ اللہ استثناء نہیں ہے ادھر، یہ اللہ حصر کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. کیا ہے؟ حصر کا مفہوم پیدا کر رہا ہے، کیونکہ اس میں وہ جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے استثناء مستثنیٰ. ادھر کیا ہے؟ یہ ایک حصر کا مفہوم کے بند کیا جا رہا ہے کہ ان کے علاوہ پہ اللہ علی حرف جر خاشعن، اسم الفاعل کا صیغہ. خاشعن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جھکنے والا، انکساری، عاجزی. وہ ہوتا ہے کون؟ خاشعون. اس کی جمع کیا بنی؟ خاشعون جمع سالم، علایا خاشعین بن گیا حالت جر میں علی الخاشعین. بے شک وہ بھاری ہے، کس پر؟ سوائے ان کے جو خشوع و خضوع رکھتے ہیں. یعنی جو خشوع نہیں رکھتے. اب دیکھیں اگر آپ زندگی کھولیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، لوگوں پہ پریشانی آتی ہے تو پھر جھکیں گے کون؟ جن کے دل میں خشوع و خضوع. کہاں؟ اچھا بڑی پیاری آج جن کی تفصیلات میرے سامنے آئی سمجھانے کے لیے کہ خشوع و خضوع کدھر ہوتا ہے جی؟ نہیں، خشوع کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا، لڑکا تھا نوجوان. تو آپ نے اسے کہا یہ سر اوپر کرو، خشوع ادھر ہوتا ہے. یہ
میوں میوں کرنے سے خشوع نہیں ہوتا. کئی لوگ کہتے ہیں یہ بناوٹی باتیں ہیں کہ خود کو یعنی کہ ڈھیلے کر لینا, جو میں جی بڑا عاجز ہوں. عاجزی ادھر ہوتی ہے. عاجزی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا, خوشی اور غصے میں حق کا ساتھ دینا. انسان رذیل ہو یا شریف ہو, جب معاملہ آئے گا حق کا اور عدل کا تو اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدل کرنا, اللہ کے احکامات کی بڑائی جاننا, یہ ہوتا ہے خشوع. یہ سر نیچے کر لینا, گردنیں جھکا لینا اور بے ڈھیلے بن کے بوڑھے بن کے 100 سال کے چلنا, یہ خشوع نہیں ہے. آج میں نے بڑی پیاری اس کی توجیحات پڑھی ہیں, میں خود حیران ہو گیا ایسی باتیں پڑھ کے کہ واقعی یہ باتیں ان پہ ہم نے اس طرح کبھی غور نہیں. ہم سمجھتے ہیں خشوع کا نام ہے کہ جی اندر تو جھکے جو کہ باہر بھی جھک جاؤ. آج آپ کے لیے یہاں پہ ایک نئی لرننگ آ جائے گی اسی آیت میں, الذین یظن الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ہاں جی, الذین, اب یہ الذین کیا ہے جی؟ اسم موصولہ. تو اسم موصولہ اس کا مطلب بعد میں اس کے صلہ ہوگا اور پہلے کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ وہ جڑ رہا ہے. اب الذین سے پہلے اس کا مطلب کوئی بات ہے. کون وضاحت کر سکتا ہے اس کی کہ یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. یہ خاشعین کی کیا ہے؟ صفت ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں جی, وہ کیسے ہوتے ہیں خاشعین. اللہ نے بڑی پیاری یہاں پہ دیکھیں, ہمیں قرآن اپنی بات اگلی خود واضح کر دیتا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ خشوع رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین, وہ لوگ. آگے فعل مضارع, جمع مضارع کا صیغہ ہے. جمع کیسے پہچان رہے ہیں ہم؟ واؤ سے. کیونکہ اگر اس کو میں واؤ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ نون جمع مخاطب مؤنث کے لیے بھی شامل ہے. ایسے ہی ہے نا جی, تظنینا, نون وہاں پہ بھی موجود ہے. تو اصل علامت کیا ہے؟ واؤ ہے جمع کی. یظنون, مادہ کیا ہے جی اوریجنل؟ ذا نون نون, اور باب کون سا ہے؟ ہاں جی, نون ہے. ظن یظنو, ظن یظنو, ترجمہ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ گمان کرنا اور خیال کرنا. میرا خیال ہے کہ, میرا گمان ہے. گمان پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں گمان ترجمہ نہیں ہے اس کا. یہاں ترجمہ اس کا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں. کیا ہے جی؟ وہ یقین رکھتے ہیں. اب اس کا ترجمہ یقین رکھنا کیسے ہوا ہے, اس کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ جب ظن کے بعد بات انا سے شروع ہو رہی ہو اگلی, تو پھر وہ گمان نہیں ہوتا, پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے. اور ظن جس میں آ رہا ہے اس کی اگلی باتوں پہ عذاب اگر کا جواب آ رہا ہے نا, تو بھی وہ گمان ہے. یعنی یہود نے گمان کر لیا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں, آگے ان کو عذاب کی خبریں ہوں گی, تو اس کا مطلب وہ ان کا گمان تھا, خیال تھا. اور اگر آگے انعامات کے تذکرے ہیں تو پھر یقین تھا. یہاں پہ جب بات یظنون کے بعد انا سے شروع ہو رہی ہے تو کیا مطلب ہے؟ کہ یہ یقین ہے ان کا. اچھا جی, اب اس کو اوپن کرتے ہیں. یظنون, اب فاعل اس کے اندر کون ہے؟ ہم. تو اب اس کا مفعول بھی کوئی ہوگا, تو وہ مفعول اس کا, یہ پورا جملہ اس کا مفعول ہے. اب اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں کہ جب بھی جملہ کنٹینیو کرتا ہے اور انا جملے کے اندر کہیں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ انا, سوائے اس کے کہ فعل کیا ہو کالا. کالا میں انا آتا ہے, اس کے علاوہ میں انا آتا ہے. اب ہم مبتدا, اس کو کون حل کرے گا جی؟ ملاقو ربہم. جی نسیم بھائی, یہ مرکب اضافی جمع کا صیغہ ہے. یہ کیسے تھا؟ ہاں جی,
ملاقیون، ملاقیون سے کیا مراد ہے؟ ملنے والا، ملاقات کرنے والا۔ ملاقیون سے اس کو جمع بنائیں، کیا بنے گا جی؟ ملاقی یونا۔ کیا جی؟ ملاقی یونا۔ جب حرف علت دو ایک جیسے آ جائیں، یعنی دونوں ایک جیسے مراد حرف علت برابر برابر میں آ جائیں، تو پھر جو مادے کے اندر جو حرف علت ہوتا ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو جمع کی واو کی نشانی ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اگر اسے چھیڑتے ہیں تو صیغہ بچتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تو فکس رہے گا، اس کو ڈراپ کر دیں۔ اب یہ ملا اس طرح بن رہا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ واو کے ساتھ پیش پڑی نہیں جاتی۔ ہم نے پہلے پڑھا واو کے پیچھے زیر ہو تو یا بن جاتی ہے، یہاں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سیغے کا واو ہے اور اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ اس کے مماثلت رکھتی کون سی حرکت ہے؟ پیش۔ کیا بن گیا جی؟ ملاقونا، ملنے والے، جمع مذکر سالم۔ یہ آپ کا مضاف بن رہا ہے اور مضاف میں سالم جو نون ہوتا ہے مثنیٰ یا جمع کا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، تو وہ نون ڈراپ ہو گیا۔ ملاقو، اگلا یہ دیکھیں جر جا رہا ہے، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وہ گمان، وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کی ملاقات ہونے والی ہے، اس کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ پھر آگے ہم مبتدا، الیہ یہ متعلق کے خبر، اور خبر کیا ہے؟ راجعون۔ راجعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنے والا، اور جمع مذکر سالم راجعون، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ ہاں کدھر جا رہی ہے ضمیر جی؟ اس کے پاس وہ کیا ہے؟ لوٹنے والے ہیں، یہاں ملنے والے اور یقین کا سارا ہے۔ کیوں جی سمجھ آئی ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں آپ کو نہ آئے، ایٹ لیسٹ گھر جا کے کھول کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائے۔ ہاں جی، پہلی جو پورشن ہے اس کا یہ والا، یہ ہم کر چکے ہیں، ایسے ہی ہے، تو کون ہیلپ کرے گا اس کو؟ حرف ندا، پھر منادا، یا بنی اسرائیل، اے آل یعقوب علیہ السلام۔ بنونا سے بنی بن گیا کیونکہ یا مضاف کو نصب کر دیتا ہے، تو یا بنی اسرائیل یہ کیا ہے جی؟ فعل ہے، فعل امر ہے۔ وہ باتیں ہم ریپیٹ نہیں کرتے، چونکہ آپ اگر دوبارہ اس کو دیکھنا ہے تو آپ پیچھے اسی آیت پہ جا سکتے ہیں۔ اذکروا، تم یاد کرو سب، انتم اس کا فاعل ہے، کیا یاد کرو؟ نعمتی، مرکب اضافی، میری نعمت، یاد کرو میری نعمت، یہ مفعول ہے۔ التی، اس میں یہ موصولہ ہے، التی انعمت علیکم، انعم ینعم باب افعال، نون عین میم مادہ، انعام کرنا، علیکم متعلق فعل، انعمت کا فاعل انا، اور یہ پورا صفت ہے نعمتی کا کہ وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں اس کو یاد کرو۔ واو حرف عطف، وانی، انا، اس کا حرف اصلی کیا ہے؟ اس کا نہیں، اس کا فا ضاد لام، باب کون سا ہے؟ شد نظر آ رہی ہے آپ کو دوسرے نمبر پہ، تو باب تفعیل ہے۔ فضل یفضل، کیا مطلب؟ بڑائی، بڑائی دینا، فوقیت دینا۔ کس نے فوقیت دی؟ فضلت، تا پہ پیش ہے، کیا مطلب ہے؟ فعل ماضی انا، فاعل کون ہے اس کا؟ انا، اور فعلیہ کو اسمیہ بنانا ہو تو فاعل کو نکال کے شروع میں لے آئیں، وہ کیا بن گیا؟ انا فضلت، میں نے فوقیت دی، اہمیت دی۔ کم کیا ہے جی اس میں؟ کم مفعول ہے، تم سب کو میں نے اہمیت دی، تم سب کو میں نے، یہ وہی یا بنی اسرائیل نا، خطاب ان سے بات چل رہی ہے، تم سب کو میں نے فوقیت دی۔ کس پر فوقیت دی؟ علی حرف جر، عالمون کی جمع عالمین، عالمین تمام عالموں پر، اور یہ متعلق فعل بن گیا جر کی وجہ سے۔ ہاں جی، اب کیا تھا؟ اور آنا کے اوپر انا آ گیا، حرف تاکید، یقینی طور پہ میں نے تم سب کو، بے شک، تحقیق، فضیلت دی تم کو
تمام جہانوں پر. تو یہ فضیلت کنٹینیو ہو کے ختم ہو گئی؟ ہاں جی ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام فضیلتیں ان سے چھین لی گئیں، وہ اس قابل نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ ان کی فضیلت بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک تھی، اس کے بعد یہی امت افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر امام الانبیاء ہی ہیں. آگے جی اگلی آیت. وَاتَّقُوا یومن. اچھا جی وَاتَّقُوا، واو حرف عطف، وہی اب امر چل رہے ہیں سارے. وَاتَّقُوا، ہاں جی امر ہے، کیونکہ آپ کو یہ مجزوم نظر آ رہا ہے واو کے ساتھ الف. اتقا یتقی تتقونا، تتقونا سے کیا بنا؟ تتقونا سے نون ڈراپ، تا ڈراپ، نہیں پڑھا جا رہا، الف آ گیا. اتقو، اتقو تم سب ڈرو، تم سب باب افتعال، اتقا یتقی، تم سب کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، ڈرو. کیوں ڈرو؟ واتقوا، تم سب ڈرو، یومن، ایک دن، ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا، ظرف زمان کے طور پہ آ رہا ہے. اس دن کے لیے ڈرو جو تم پہ آنے والا ہے، اس دن کے لیے تم ڈرو. اچھا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار وہ ایک دن بہت ٹھنڈ تھی، اس دن کیا ہوا؟ پانی جم گیا. ایک دن بہت ٹھنڈ تھی، اس دن پانی جم گیا. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس دن پانی جم گیا، یہ میں اس دن کی صفت بیان کر رہا ہوں کہ وہ دن کس کیفیت کا تھا. اب اس دن کی صفات شروع ہو رہی ہیں آگے، اس لیے میں نے یہاں سے روک کے آگے بات الگ کر دی ہے. کیا صفات ہیں جی؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ہاں جی اس کو حل کریں پہلے. لا کیا ہے؟ نفی ہے کہ نہیں ہے؟ جی نفی ہے. اچھا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاں جی اور کوئی؟ اچھا حرف اصلیہ کیا ہے اس کے؟ جیم، زا اور یا. جزا یجزی ناقص ہے، جزا یجزی بدلہ دینا. اگر یہ نہ نہیں ہوتا تو یہ یا ڈراپ ہوتا. لا تجزی، تو مت جزا دے. اب یہاں پہ لا نفی ہے کیونکہ وہ پورا آ رہا ہے، مجزوم نہیں ہوا. ناقص اگر ساتھ ہو تو مجزوم کیا ہوتا ہے؟ ناقص ڈراپ ہو جاتا ہے. لا تجزی. اب یہ واحد مؤنث کا صیغہ کہ مذکر کا؟ فاعل تلاش کریں کون ہے؟ نفس حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، یہ اس کا فاعل ہے. کوئی نفس نفع نہیں دے گی، کوئی جان نفع نہیں دے گی، بدلہ نہیں دے گی. تجزی نفس، یہ اس کا فاعل، یہ واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ. کس کے لیے جی؟ ان نفس، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتی. شیئا نکرہ آ گیا، مفعول، کسی بھی چیز کا، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کو کسی بھی قسم کا کوئی جزا بدلہ نہیں دے سکتی، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. آگے کیا ہے جی؟ یہ ہو گئی پہلی صفت، گنتے آئے گا صفت نمبر 1. آگے جی ولا یقبل، ولا یقبل منہا شفاعت. ہاں جی یہ کیا ہے جی؟ واو حرف عطف، یہ اسی لا کے اوپر اس کا عطف ہوا ہے، لا کے ساتھ. یقبل حرف اصلیہ کیا ہے جی؟ کاف با لام، ولا یقبل. صحیح ہے جی، جزاکم اللہ خیر، کریکشن کر دیا آپ نے. کاف با لام مادہ ہے، باب کون سا ہے؟ ادھر درست کر لیجیے، وہ غلطی سے لکھا گیا ہے، سین. قبیلہ یقبلو، قبیلہ یقبلو، سمیع یسمع، قبیلہ یقبلو.
اور یہ مضارع مجہول کا ہے، یفعلو کے وزن پہ، یقبلو. دیکھیں یقبلو وہ قبول کرتا ہے، یقبلو اس سے قبول کیا جاتا ہے. اور مجہول کب ہوتا ہے؟ اس کے فاعل کا تذکرہ نہ ہو. ولا یقبل منہا، ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ نفس کی طرف، چونکہ نفس مؤنث ہے. نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے کیا جی؟ شفاعتن، یہ نائب الفاعل ہے یقبلو کے لیے. ولا یقبل منہا شفاعتن، نہ ہی اس سے کسی قسم کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. دیکھیں تن نکرہ، کسی بھی قسم کی کوئی سفارش نہیں چلنے والی ادھر. آگے کیا ہے جی؟ یہ دوسری صفت ہو گئی. آگے ولا یؤخذ منہا عدل. پھر واو حرف عطف لائے نفی، اخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے لینا، اور یہ ہے یؤخذ یفعلو کے وزن پہ. کیا جی؟ یؤخذ، نہ ہی اس سے لیا جائے گا، نہ ہی لیا جائے گا اس سے، منہا متعلق وہی ہا کدھر جا رہا ہے؟ نفس کی طرف. کیا نہیں لیا جائے گا جی؟ عدل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے برابر. کیا جی؟ برابر. لیکن یہاں پہ اس کا میننگ برابر وہ ہے کہ فدیہ میں کچھ لینا، یعنی وہ کچھ کسی اور کو پکڑا کے جان چھڑا لے، کوئی دے دلا کے معاملہ ہو جائے، تو وہ دے دلا کے معاملہ نہیں ہونے والا. ادھر نیب نہیں ہے. ادھر کیا ہے؟ نیب نہیں ہے کہ چلو جو کیا ہے وہ ریٹرن کرو، 20% نیب والا بھی رکھ لے گا، جیسی ہے نا، اور معاملہ پار. ادھر کچھ نہیں ہونے والا. ادھر یہ فائدے نہیں چلیں گے. ادھر پکڑا گیا تو پکڑا گیا، وہاں کچھ کسی کو بدلے میں نہیں دے سکتا، نہ کوئی سفارش چلنے والی ہے. آگے جی ولا، ہاں جی ولا ہم ینصرون، یہ جی آپ کی صفت نمبر 3 اس کی، اور یہ اس دن کی چوتھی صفت آ رہی ہے. لا حرف نفی ہے، ہم ینصرون. دیکھیں جی نصر ینصر، مدد کر، اس نے مدد کی، وہ مدد کرتا ہے. اور ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے. ینصرون فعل مضارع جمع کا صیغہ. لا ینصرون وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ ہم اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا گیا، تاکید ڈال دی کہ وہ ہرگز وہاں پہ مدد نہیں کیے جائیں گے، ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی، وہاں وہ بے یار و مددگار ہوں گے. تو یہ دیکھیں اس یومن، ایک یومن کی 4 صفات آئی ہیں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، سوچ لو سمجھ لو. یہ بنی اسرائیل، جیسے کل اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ یہ تقریباً 143-44 آیات تک بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ چلے گا. تو الحمدللہ اب آیات آسان آئیں گی آپ کے لیے. دیکھیں اب بیچ میں گیپ آ گیا، ابھی یہ جو 4 دن آگ چلیں گے نا، آپ اسی طرح آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے گا. آنے سے پہلے ایک بار آیات کو دیکھ لیں، جسٹ 10-15 منٹ دے لیں، یعنی موٹے موٹی چیزیں اس میں دیکھ لیں. ڈیپ گرامر میں بے شک نہ جائیے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھ لیں، اور جو کر لیا ہے اسے بھی ایک بار دیکھ لیں. تو انشاءاللہ آگے آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، الفاظ اب ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ویسے اگر ہم ان میں غور کریں تو کتنے آج کی کلاس میں کتنے الفاظ نئے آئے ہیں. یہ فضلو فرسٹ ٹائم آیا سورہ بقرہ میں، اس سے پہلے یہ نہیں آیا. تجزیہ پہلی بار آیا ہے، یہ یقبلو پہلی بار آیا ہے. عدل، ہاں جی ہاں جی وہ پچھلی آیت میں. تو انشاءاللہ یہ سلولی ریپیٹیشن میں ایک دو الفاظ نئے آئیں گے. تو یہ ریلی ہمارے لیے یہ کام اب الحمدللہ آسان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما. جی آسان ترجمہ قرآن سے میں آپ کو ان 4 آیات کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر تفسیر ابن کثیر میں جو احادیث ہیں 1-2. تفسیر ابن کثیر میں کیوں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، صرف اس میں سے احادیث میں آپ کو سناؤں گا، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں آیات سے مناسبت رکھتی احادیث انہوں نے وہاں پہ جو ہیں وہ پیش کی ہوئی ہیں. پہلی آیت جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اب سے مدد حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے مدد نہیں طلب کرنی،
یعنی وہ کیا ہے؟ ذریعہ کے طور پہ ہے۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ آگے ہے جی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ واتقوا آگے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ یاد رہے کہ جو یہ والا ترجمہ ہے یہ محاورتی ترجمہ ہے، لیکن اگر آپ دوسرے تراجم میں جائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ترجمہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا جی اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مشکل کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے تھے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ مصیبت کے وقت صبر کیا جائے اور یہ بہت اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ ان امور کا ارتکاب نہ کیا جائے جنہیں اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ صبر تین طرح کے ہیں، ایک گناہوں پہ بھی صبر ہے، وہ کیسے ہے جی؟ گناہوں پہ صبر، ہاں جی، گناہ چونکہ طبیعت گناہ کرنے کو چاہتی ہے، میلان ہے نفس کا گناہوں کی طرف۔ مثال کے طور پہ کوئی گانے سن رہا ہے اور آپ کے کانوں نے سنے تو اب آپ کا بھی کہیں دل میں گڑبڑ ہوگی، تو آپ نے کہا دل کر رہا ہے، آپ نے اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو روک لیا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ اس گناہ نہ کرنے پہ آپ کا صبر ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، عبادت پہ صبر کرنا۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، طبیعت نہیں مان رہی، تھکاوٹ ہے، بری حالت ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے کیسے ہے پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ عبادت پہ صبر کر رہے ہیں آپ۔ پھر مصائب، مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ تو صبر کی یہ تین کیفیات جو معارف القرآن میں شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، ایک معصیت پہ صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا، اور عبادت پہ صبر کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے جی، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی، تجھے سردار نہیں بنایا تھا، تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا، اور کیا میں نے تجھے راحت و آرام کے موقع عطا نہیں کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں ہے میرے پروردگار؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں، تو اللہ عز و جل فرمائے گا آج میں تجھے بھلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا۔ یہ روایت ہے جی صحیح مسلم کی کتاب الزہد، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بندہ پھر صاحب جو دنیا میں مست ہے تو وہ وہاں یہی جا کے جواب دے گا یقین ہوتا تو مست نہ ہوتا، سمپل سی بات ہے نا، یقین ہوتا تو مست نہ ہوتا، مست ہے تو یقین نہیں ہے، وہی بات علماء اسی پہ تو زور دیتے ہیں۔ ہمارے یقین بگڑ چکے ہیں، ہمارے یقین نہ بگڑے ہوتے تو ہمارے حالات مختلف ہوتے، اس یقین کے بگاڑ نے ایسا کر دیا، جب وہ یقین کا بگاڑ آ گیا تو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا جا کے؟ یہ تو ہمارے اعمال ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ سورہ حاقہ کی آیات کو دیکھ لیں، جو یقین والا انی ملاقن حسابیہ، کہ میں تو اپنا حساب پانے والا ہوں، ایک دن آنے والا ہے جس دن میں اپنا حساب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ اسی میں ایک اور حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جی انتم توفون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کتنی امت ہو؟ ہاں جی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امت ہے؟ 70ویں امت ہے، 70th امہ ہے، یہ 70ویں امت، 70 امتیں گزری تو یہ کون سی ہے؟ 70ویں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ سننے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، مجھے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دے، اور ہمارے لیے اپنے احکامات پر عمل کرنا آسان فرما دے،
ہمارے لیے راہیں آسان فرما دے اور ہمیں خاشعین میں شامل فرما لے، ہمیں ان میں شامل فرما لے جن کی تو مغفرت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ہمیں یا اللہ ساری ہماری امیدیں ہی تجھ سے، ہم تجھ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کے اوپر آنے والے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحیمی تیری کریمی سب باتوں پر حاوی ہے، بس ہمیں اس کا ایک آسرا ہے۔ ہماری مغفرت فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔